ظلم کرنے کے بعد ماں باپ جو ہے اپنے بچوں سے اتنا پیار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں اور ہماری سوچوں میں کہیں پر بھی ماں باپ کے بارے میں حسن ظن نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت اور سلوک اور پیار کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے۔ جہاں بھی دیکھو ہر دوسرے گھر کی داستان ہے کہ بچہ جو ہے ماں باپ کا نافرمان ہے، ہر دوسرے گھر کی داستان ہے۔ یار ہم اتنا بڑے ہو گئے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں کہ آج ہم ماں باپ کے سامنے بھونکنے لگ گئے۔ آج ہمیں ماں باپ کی عزت کا نہیں پتہ، ان کے احترام کا نہیں پتہ۔ اور یہ یاد رکھنا بھائی، آج ہم ان کی قدر نہیں نہ کرتے تو دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ہم سے چھین جائیں گے، جب یہ نعمت ہم سے دور چلی جائے گی، پھر ہمیں احساس ہوگا، پھر ہمیں قدر ہوگی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہمارے ماں باپ جب بھی ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ اس پر پردہ ڈالتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور بڑے ہی دکھ کی اور بڑے ہی درد دل سے کہنے والی بات ہے، تو میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، اب دوبارہ بھی یہ کرنے لگا ہوں کہ ایک باپ سے 10 سے 15 بچے بڑے ہی آرام سے پل جاتے ہیں، لیکن 10-15 بچوں سے 2 ماں باپ نہیں پالے جاتے۔ یہ حقیقت ہے۔ اور آج کے ہمارے اس دور میں جتنا ماں باپ کے ساتھ نافرمانیاں کی جا رہی ہے، بس دل ڈرتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ماہرین لکھتے گئے، سائنس کے جو ریسرچر ہیں وہ یہ لکھتے گئے کہ ماں باپ کی شان اور عظمت کا کیا کہنا ہے۔ آپ تو اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ماں نے جب بچے کو پیدا کرتے وقت جو تکلیف برداشت کی ہے، وہ تکلیف کے بارے میں ریسرچر جو ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ لکھتے گئے کہ یہ دنیا کی سب سے سخت ترین درد ہوتی ہے، جس کو درد ذیل بولتے ہیں، جو ایک ماں اپنے بچے کو پیدا کرتے وقت برداشت کرتی ہے۔ اور اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی دوائی لے لے، بلکہ وہ الٹا دعائیں کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ میرے اس درد میں مزید اضافہ فرما تاکہ میرا بچہ اس دنیا میں آ جائے۔ اور بھائی اگر ہم ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہیں، تو ہم ان کے اس ایک سیکنڈ کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے جو انہوں نے ہمارے اوپر شفقت کے ساتھ ایک ایک لمحہ گزارا تھا۔ وہ ایک لمحے کا بھی ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو ہم یہاں پر اگر ماں باپ کو 10 سے 20 ہزار دے لیں تو ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ ہم نے قرض اتار دیا ہے۔ قرض نہیں اتارا، یہ اتر بھی نہیں سکتا۔ اور یہ کافی ساری باتیں ہمیں تب پتہ چلیں گی جب ہم خود ایک باپ کے رتبے کو پہنچیں گے۔ جب ہم خود ماں باپ بنتے ہیں پھر ہمیں کافی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا چیز ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ تو ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں، وہ تو ہم سے جدا ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت سوائے پچھتاوے کہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ عظیم شان ہمارے ماں باپ ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں، تو ان کی خدمت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کے ساتھ پیار سے بات کریں، اور اپنی عادت بنا لیں کہ ماں باپ جتنی مرتبہ بھی بات کریں نا، اگر آپ نے وہ سنی ہوئی بھی ہے تو آپ ایسے اس کو سماعت کریں کہ جیسے آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اور بڑی محبت سے سنیں، سکون سے بیٹھیں، ماں باپ کو ٹائم دیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو بندہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اگر اپنی ماں کے پیر چومتا ہے نا بھائی، تو میرا خود یہ تجربہ ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جنت کی چوکھٹ کو چوم کر آ گیا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ان کا ادب و احترام کیا کرو، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو، دھیمے لہجے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ۔ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا ہمارا ایسا عمل ہو کہ جس وجہ سے ہم نافرمان ہو جائیں اور ہماری ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے ایک لمحے میں ضائع ہو جائے۔ یہ ماں باپ ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بھی ہے، اور یہی ماں باپ ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اگر ہم ان کے نافرمان ہو جائیں تو بچا کریں اس چیز سے بھائی، ماں باپ کی عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، رات کو جب گھر جائیں اپنے ماں باپ کے پیر دبائیں، ان کی حالت دریافت کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، ہر روز
24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ جو ہے یہ اپنے ذہن میں بنا کر رکھیں کہ یہ ٹائم جو ہے ہم نے اپنے ماں باپ کو دینا ہے. اس میں اور کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ ہمارے بچے آئیں گے، نہ ہماری بیوی آئے گی، نہ ہی یہ جو موبائل ہے جس نے ہمیں برباد کر دیا، نہ یہ آئے گا. اس وقت میں صرف اور صرف ماں باپ کی زیارت ہوگی اور ان کی خدمت ہوگی اور ان کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں ہوں گی. جب ہم یہ کریں گے نا تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، ہمیں خود محسوس ہوگا. اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، انہیں دلوں میں رکھیں اور اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں. جیتے جی ان کی قدر کر لیں، مرنے کے بعد قدر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ملتا تو ہے لیکن وہ مزہ نہیں آتا جو جیتے جی ان کی خدمت کرنے میں گئے. تو احتیاط کریں، خیال کریں اپنے ماں باپ کا. میں دعا کرتا ہوں کہ آج کے اس پروقار اجتماع کے صدقہ سے جتنا بھی احباب آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ رب العزت ان کی صحت و تندرست والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کو، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے، اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.